اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام امیر المؤمنین علیہ السلام مرارۃ الدنیا حلاوۃ الآخرہ۔ مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں سختیاں آخرت میں شیرینی اور مٹھاس کا سبب بنتی ہیں۔ پچھلے ماہ مبارک رمضان 1445 ہجری کے استقبال میں آیت اللہ العظمیٰ مرجع دینی سید صادق الحسین شیرازی نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی اس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کے سلسلے میں کچھ واعظ اور نصائح مومنین کی اور مبلغین کی خدمت میں پیش کیا۔ مولا کی حدیث کہ دنیا میں جتنی بھی انسان سختیاں برداشت کرتا ہے اس کو اسی کے اعتبار سے کئی گنا شکل میں پروردگار عالم آخرت میں مٹھاس اور شیرینی عطا کرتا ہے۔ جتنا زیادہ یہاں مصیبتیں برداشت کی جائیں گی اتنا ہی زیادہ آخرت میں آرام سکون نصیب ہوگا۔ اس کی صرف سماعت سید نے جو اشارہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ایک بندے مومن کو، ایک انسان کو آخرت میں وہ کچھ عطا کرے گا، یعنی کسی ایک مصیبت کو یا چند مصیبتوں کو، چند تلخیاں اور مصیبتیں، مشکلات جو اس بندے مومن نے اس کائنات میں برداشت کی ہیں، اس کے بدلے میں پروردگار عالم وہ کچھ عطا کرے گا کہ وہ بندے مومن خواہش یہ ظاہر کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی حاجت اور ضرورت پوری نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ ہر نہ پوری ہونے والے ضرورت کے بدلے میں پروردگار عالم کئی گنا وہ چیزیں آخرت میں عطا کرے گا جو اس کے لیے راحت اور سکون کا سبب بنے گا، جو اس دنیا سے، اس کائنات سے بہت زیادہ ہوگا۔ تو لہذا ہمہ شمہ عام طور سے مصیبتوں کو، مشکلات کو اپنے لیے زحمت سمجھتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم جو مصیبتیں ہمیں دیتا ہے اس کا اجر آخرت میں اس سے کئی گنا اس نے ہمارے لیے مہیا کیا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین مثال ہے انبیاء علیہ السلام کی سیرت، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت ہے کہ انہوں نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، کیونکہ انہیں آخرت میں ملنے والی مٹھاس اور شیرینیوں اور حلاوت کا احساس ہے، لہذا انہوں نے تمام سختیوں کے مقابلے میں سختیوں کے دور ہونے کے لیے اللہ یہ کہ مصلحت ہو تو آپ نے کبھی بھی دعا نہیں کیا کہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں، بلکہ انہیں پتہ ہے کہ ان مصیبتوں کے بدلے میں پروردگار عالم انہیں وہاں کئی گنا عطا کرنے والا ہے۔ اور فرق ہے دونوں نعمتوں میں، جو ضرورت پروردگار عالم ہمارے یہاں پوری کرتا ہے اس ضرورت میں، اور جو پریشانیاں اور لاحق ہمیں وہاں لاحق ہونے والے تھے ان میں بہت کئی گنا فرق ہے۔ یہاں کے جو ہماری ضرورتیں ہیں یا مشکلات ہیں یا پریشانیاں ہیں یہ چند لمحوں کی ہو سکتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے 2 دن 4 دن اور مہینے میں ختم ہو جائے، لیکن اس مصیبت کے بدلے جو ہمیں وہاں آرام و سکون ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ سکون ہے، وہ حلاوتیں اور جو بلند درجہ پروردگار عالم ہمیں آخرت میں ان مصیبتوں کے برداشت کرنے کے بدلے اور عوض میں دینا چاہتا ہے، وہاں کی وہ نعمتیں اور وہاں کی وہ مٹھاس اور سکون اور آرام کئی گنا ہے۔ اب آپ غور کریں، یہی وجہ ہے۔ اب سوچیں کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے واقعات میں بہت سارے ایسی مصیبت اور مشکلات ہیں جس پہ انہوں نے اس اعتبار سے تو شکوہ کیا ہے کہ یہ حضرات، یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ ہماری بات نہیں سنتے بلکہ ہمارے کام میں
اور ہماری زندگی میں مصیبتیں اور رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، چونکہ ان کا نقصان ہو رہا ہے، لہذا اس اعتبار سے تو آپ نے شکوہ کیا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، لیکن اس جہت سے شکوہ نہیں کیا کہ یہ مصیبت ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، یہ مصیبت ہمارے لیے زحمت کی باعث ہے۔ آپ غور کریں کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ مصیبتوں میں رہنے والے، قید میں رہنے والے کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام۔ آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ قید خانے میں گزارا ہے۔ وہ واقعہ جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی نگاہ میں کیا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے تمام مشکلوں کو آرام سے برداشت کر لیا کرتے تھے۔ مجھے پورے واقعے کی طرف نہیں جانا ہے۔ جب بادشاہ وقت نے قید خانے میں ایک فاحشہ عورت کو بھیجا تاکہ وہ آپ کو بدنام کر سکے، تو لیکن اس نے دیکھا کہ امام ہے جو حالت سجدہ میں سجدے سر اٹھ ہی نہیں رہا ہے کہ وہ اپنا مدعا بیان کرے، بتائے کہ میں کس لیے آئی ہوں۔ لیکن جب امام نے سجدے سے سر اٹھایا، اب اس میں ہمت نہیں پڑ رہی ہے، کانپ رہی ہے، لرزہ ہے اس کے بدن میں کہ اتنی جلال القدر شخصیت، عظیم المرتبہ شخصیت کے سامنے جا کے کھڑی ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے سے ان کو جانتی بھی نہیں رہی ہو، لیکن جب اس نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی عظمت کا احساس اس کے دل میں ہوا، ایک مرتبہ ڈرتے ڈرتے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو امام نے ایک وقت اسی قید خانے کے ایک گوشے کی جانب اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے تیری کیا ضرورت ہے، تیری خدمتوں کی کیا ضرورت ہے جب میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے۔ بس جیسے ہی امام نے ادھر اشارہ کیا اور اس عورت نے ادھر دیکھا تو کیا دیکھا کہ غلمان ہیں جو ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں، حوریں ہیں جو خدمت کے لیے وہاں موجود ہیں، جنت کا پورا باغ کا نقشہ وہاں موجود ہے، پورا باغ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ سجدے شکر میں چلی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام باوجود کہ ولایت تکوینیہ پر فائز تھے اور کائنات کی ہر چیز آپ کے ہاتھوں میں تھی، اس کے باوجود ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو استعمال نہیں کیا الا بقدر ضرورت یا بقدر مرضی پروردگار، جتنا پروردگار عالم نے چاہا ہے صرف اتنا ہی۔ لہذا صبر معیار ہے، یعنی صبر ہی کے ذریعے سے انسان اپنی وسعت قلبی کو بیان کرتا ہے اور پروردگار عالم کے ایمان اور جنت کے اوپر یقین کو بیان کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہمارے دسترس میں ہیں۔ اگر ہم چند دنوں کی سختیاں اور مصیبتیں برداشت کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے وہاں آخرت میں جنت ہی جنت ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آسانی ہی آسانیاں ہیں اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تو لہذا یہ دنیا کی تلخی جو چند روزہ ہمارے سامنے آتی ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارے اندر یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم جن مصیبتوں میں ہمیں مبتلا کرتا ہے اس کا کئی گنا کی شکل میں وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سماعت سید نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ بندے مومن جب آخرت میں پہنچے گا اور حاجت نہ پوری ہونے کی صورت میں، دعائیں قبول نہ ہونے کی صورت میں اس دنیا میں پروردگار وہ کچھ عطا کرے گا کہ یہ پھر کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میرے کوئی ایک ضرورت بھی پوری نہ ہوتی، جس کے بدلے پروردگار عالم یہ درجہ ہمیں عطا کر رہا ہے، تو پھر میرے لیے وہ بہتر ہوتا تاکہ میں آخرت کی نعمتوں سے سرشار ہو سکوں اور اس ایک ضرورت کے نہ پوری ہونے کی صورت میں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں جو پروردگار عالم نے اتنی ساری نعمتیں اتنی گنا آسائشیں عطا کر رہا ہے اس سے میں ملحوظ ہو سکوں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔